جی تو ناظرین ابھی ہم پروڈکشن ہال میں آ چکے ہیں. جو ابھی ریسنٹلی آپ کو ساری چیزیں ہم نے دکھائی, جو سیمپلز دکھائے, وہ سارے کے سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے یہ کافی سارے مولڈز پڑے ہوئے ہیں اور میرے پیچھے یہ مشینیں ہیں جہاں پہ یہ ساری پروڈکٹس بن رہی ہیں. گاڑیوں کے بمپر سے لے کے ہاؤس ہولڈ کی آئٹم ساری چیزیں بن رہی ہیں. تو طاہر بھائی اس حوالے سے بتائیے گا. ایک تو میرا ریلیونٹ کوشچن اس سے ساتھ یہ ہے کہ بجلی کی کیا پوزیشن؟ بجلی کا تو جی نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. ایکچولی میرا پرسنلی ایک سجیشن ہے کہ اگر ان کیس ہماری جو ماشاءاللہ گورنمنٹ ہے دے آر ویری مچ سیریس کہ جی ہم انڈسٹری کو گرو کریں, تو اگر وہ بجلی کے بارے میں تھوڑا سا بھی مطلب سوچیں اور اس کو بہتر بنائیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم اس ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں تو اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. جو انڈسٹریل میں مطلب انڈسٹری ہے ہماری, جو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مختلف پروڈکٹس ہیں ہمارے تو ہیں, باقی بھی لوگ کافی کام کر رہے ہیں, ان کو جو موسٹ مطلب اس وقت ایک چیلنجنگ چیزوں سے گزرنا پڑ رہا ہے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں ایک اچھی پرائز پہ ایک کمپٹیشن سے نکل کے, مطلب ظاہر ہے ایک کمپنی ہے وہ لوکل تو سیل کرتی ہے لیکن ایکسپورٹ بھی کرتی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے پرائز کا بہت بڑا اس کو چیلنج ملتا ہے. تو اگر یہ پرائز کو تھوڑا بجلی کے پرائز کو تھوڑا وہ انڈرسٹینڈ کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں تو اس کو مزید کافی بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست بات طاہر بھائی نے کی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اور ریئلائز کرنا چاہیے کہ انڈسٹری چلے گی تو ملک کی اکانومی گرو کرے گی. کوئی اور راکٹ سائنس نہیں ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایگریکلچر اور دوسری انڈسٹری. تو انڈسٹری کے انڈسٹریلسٹ میرے سامنے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ مشینیں انرجی ایفیشینٹ ہیں لیکن بجلی بہت مہنگی ہے, کاسٹ بہت اونچی چلی گئی ہے. اس میں گورنمنٹ کو بڑی فل تیزی سے جو سب سے ضروری کام اور سب سے اہم کام اور سب سے جلدی کام کرنا چاہیے وہ بجلی سستی کرنی چاہیے انڈسٹریلسٹ لوگوں کو, تاکہ وہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ بنائیں اور آگے چلیں. طاہر بھائی ہم بھی تھوڑا آگے چلتے ہیں اور بتائیں کہ مشینوں پہ کیا کیا بن رہا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایکچولی ہمارے اس کے اوپر جو پروڈکٹس اس وقت بن رہی ہیں یہ مطلب ہوم اپلائنسز سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے. ریفریجریٹر ہے, ٹھیک ہو گیا, اور ریفریجریٹر میں بھی ایک کاسمیٹک پارٹ ہے. کاسمیٹک پارٹ میرے کہنے کا جو ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ذرا آنکھوں کے سامنے ہے اور خوبصورت لگنے والا پارٹ ہے. تو اگر اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی تو آگے جو ہے نا پروڈکٹ, اب یہ دیکھیں گے آپ اس کی فنیشنگ, اس کی کوالٹی اگر آپ چیک کریں تو آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی لوکل مینوفیکچرنگ ہوئی ہے. مطلب یہی مشین ہے, یہی سٹینڈرڈ, یہی چیز, بلکہ اس سے مطلب میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سٹینڈرڈ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس سے کافی بہتر ہیں, کوالٹی بھی بہتر ہے, اس سے جو ہے نا فنیشنگ بھی بہتر ہے. اور یہی چیز آگے جو ہے نا ہم جس پروڈکٹ میں لگا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ایک ریفریجریٹر ہے, بڑا ایکسپینسو آئٹم ہے, تو ہم اس کے سٹینڈرڈ سے بہتر چیز بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ساتھ والی مشین دکھا دیتا ہوں. اگر آپ اس کی کوالٹی دیکھیں, آپ اس کو فیل کریں, آپ دیکھیں اس کو, تو اس میں مطلب آپ کے پاس کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پارٹ بنایا چلا نہیں چلا, نہیں, اس کے جو مٹیریلز ہیں آپ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس کو تو بالکل بھی مطلب آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جی میں اس میں کوالٹی میں تھوڑا کمپرومائز کر لوں گا. یہ جس پروڈکٹ میں لگتا ہے اس کی قیمت لاکھوں میں ہے. مطلب ایک طرح سے ریفریجریٹر آج کل بہت ایکسپینسو ہے, تو اگر آپ اس میں کوالٹی بیکار دے دیں تو پھر تو ہے نہیں. تو جن کمپنیز کے لیے ہم یہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں وہ ویل نون برانڈ ہیں, ان کا مارکیٹ میں بہت بڑا نام ہے, تو ہم ان کے سٹینڈرڈز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتے, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو امپورٹ کر رہے تھے اس سے بہتر کوالٹی دیں, اسے بیکار نہ دیں. اور اسی طرح جو ہے میں ایک دوسری پروڈکٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے. واشنگ مشین کا ایک پارٹ ہے, آٹومیٹک واشنگ مشین کہہ سکتے ہیں آپ اسے, اور ہائی سٹینڈرڈ کی چیز ہے. آپ اس کو دیکھیں, ٹاپ لیٹ ہے اور یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, گرین کلر میں ہے. مارکیٹ میں جو ہے نا مطلب جو برانڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے اس کو جب دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی فنیشنگ تو سراہتے ہیں اسے, میں یہ کہوں گا. لیکن اگر آپ دیکھیں ہم امپورٹ کرتے تھے پہلے, ان چیز کو اگر اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو پھر تو پاکستان نہیں بہت زبردست یہ پارٹ بھی ہے. کیمرہ شاید صحیح طرح دکھا رہے ہیں یا نہیں, لیکن بہت کمال کی فنیشنگ ہے اور کمال کی پروڈکٹ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آپ, اگر آپ اس کی کوالٹی دیکھیں, ان کی فنیشنگ دیکھیں, مجھے بتائیں اگر آپ امپورٹ کیا ہوا پارٹ
صحیح سے میں یہی پارٹ آپ کو جب آپ لیتے ہیں کوئی پروڈکٹ اور وہ آپ کو کہے گا جی یہ چیز دیکھیں تو مطلب کہاں لگ رہا ہے کہ جی یہ کوئی لوکل مطلب میں ایزیلی اس کو جو ہے نا میڈ ان چائنا یا میڈ ان جرمن پر کہہ کے بیچ سکتا ہوں. اس کی کوالٹی اتنی زبردست ہے. کاشف بھائی آپ کو لے کے چلتا ہوں ہماری مطلب ایک اور مشین جس پہ بڑے پروڈکٹس بنتے ہیں واشنگ مشین کے حوالے سے ہیں, تو وہ آپ کو میں بڑی مشین پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ واشنگ مشین کے جو بیرل ہیں آٹومیٹک واشنگ مشین, فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کے, جو کہ تقریباً کوئی 2500 ٹن مشین ہے جو کہ ہم نے ہائی ٹیک کی لی تھی میرے خیال میں 2019 کی بائی کی تھی ہم نے, اور ماشاءاللہ بڑی مطلب اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بڑی زبردست, اور وہ جو پروڈکٹ آپ دیکھیں گے وہ اتنا کو کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا کو سینسیٹیو ہے, لیکن ماشاءاللہ سے بڑا زبردست وہ معاملہ چل رہا ہے. اور اکیلا یہ نہیں, اس کے علاوہ بمپرز بھی ہیں, باقی بھی چیزیں ہیں, تو وہ بھی ہمارے جو ہے نا انہی مشینوں کے تھرو جن اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. یہ جی ہم آ گئے ہیں ہائی ٹیک کی سب سے بڑی مشین جو پاکستان میں انسٹال ہے, تو اس کے بارے میں طاہر بھائی گائیڈ کرتے ہیں. اچھا, یہ مشین ہم نے لی تھی 2019 میں, اور کووڈ تقریباً آ گیا تھا, تو یہ اس دوران ہم نے انسٹال کی ہے, اور اس پہ جو ہماری پروڈکٹ اس وقت جو چل رہی ہے جو میں آپ کو دکھا پاؤں. اور یہ جو بیرل ہے یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین پہ جو ہے پارٹ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں گے نا, یہاں سے دیکھیں آپ اس کی کمپلیکیشنز کو دیکھیں, ٹھیک ہو گیا, اور یہ کمپلیکیشنز آپ دیکھیں, پھر یہ کمپلیکیشنز دیکھیں, تو یہ ظاہر ہے بڑی مشین ہوگی تو یہ سارے معاملات چلیں گے, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, چاہے مشین بائی کی ہو, چاہے مشین کو مطلب آپریٹ کیا ہوا ہو, کسی بھی چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارے سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ہوم اپلائنسز سے ریلیٹڈ ہوگا. ویٹ کتنا ہوگا اس گارڈ کا؟ اس کا جو ویٹ ہے یہ تقریباً بن جاتا ہے کوئی 2 کلو اور 700 گرام, 2 کلو 600 گرام کے قریب میں شارٹ لگ جاتا ہے. یہ تقریباً جو راؤنڈ فگر میں آپ لگا لیں تو 130 135, ہاں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ویدر انوائرمنٹ کیا ہے. بہت زیادہ گرمی ہو, بہت زیادہ سردی ہو تو سائیکل ٹائم میں فرق آ جاتا ہے, لیکن 140 45 50 تک کا جو ہے یہ پروڈکٹ آ جاتا ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کی کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں. اس میں کوریں چلتی ہیں اور کوروں نہیں, اس میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کا اسپیسیفک مٹیریل ہے کوپولیمر کا, جو اس کے لیے پراپرلی ڈیزائن کیا گیا ہے, جو سٹینڈرڈز آئے گئے ہیں تو وہی مٹیریل اس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کوپولیمر ہے. اچھا طاہر بھائی مجھے بتائیے گا, یہ جو گاڑیوں کا بمپر آپ بنا رہے ہیں تو وہ کتنا اس کا شارٹ ویٹ ویسے ہوتا ہے؟ نارملی جو پلاسٹک کے جو بمپرز وغیرہ ہیں جو ہم بنا رہے ہیں, یہ اس کا منیمم ویٹ اگر آپ لیں تو یہ تو 2 کلو کی بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو آج کل گاڑیاں آ رہی ہیں, جو ہمارے پاس کچھ گاڑیاں پرانے ماڈل میں سے ہیں تو ان کا شارٹ ویٹ 4 کلو 5 کلو تک بھی چلا جاتا ہے, تو ماشاءاللہ آرام سے یہ مشین. آج کل ہلکا ہے نہیں, آج کل ویٹ میں تو ہلکا ہے لیکن سائز میں بہت بڑا ہے, تو وہ سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ظاہر ہے یہ مشین آرام سے جو ہے نا اس کو چلا لے, فکس کر لیتی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے پاس, مطلب اس طرح کی کوئی پرابلم اس کی نہیں آتی. چلیں جی, یہ آج کی ویڈیو ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں, مولڈ بھی آپ کو دکھائے ہیں, پروڈکٹ بھی دکھائی ہیں, اور مشینیں بھی دکھائی ہیں. اس کے علاوہ یہ منفرد ویڈیو اس لیے ہے کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں تو بہت بڑی فیسلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, بہت زیادہ مشینیں ہیں ان کے پاس, CNC مشینیں, ورک شاپ بھی ہے, ان کے اپنے مولڈ بھی ہیں. آپ اگر کوئی اپنا مولڈ لا کے ان سے کام کروانا چاہیں تو بھی یہ حاضر ہیں, نمبر ان کے اسکرین پہ ہیں, ان سے رابطہ کیجئے. مجھے دیجئے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.